السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قرآن کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی تھی اور ہم نے سنا تھا۔ اب آج کے اس مختصر مقدس درس میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت قرآن کی روشنی میں سنیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے ایک بہت ہی معزز، بہت ہی بزرگ، بہت ہی محترم نبیوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی قربانی، صبر، اللہ کی اطاعت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کی یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بے آب و گیا مکہ کی وادی میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ جو کچھ ان کے پاس کھانے کو تھا، جو کچھ ان کے پاس پینے کو تھا، جب وہ ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 چکر لگائی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں، ان کے پیروں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج بھی موجود ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں کیا اور کہا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ بیٹے کتنے فرما بردار تھے، کتنے اطاعت گزار تھے، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن مقدس میں کیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، چھری چلائی، تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا جسے قربان کر دیا گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں کیا اور کہا کہ ہم نے اسے ایک عظیم قربانی کے بدلے میں بچا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ 2 نبیوں نے اللہ سے دعا کی، جس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں کیا اور کہا، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے، ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اسماعیل کو یاد کرو جو وعدے کے سچے تھے اور نبی اور رسول تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، نماز کا حکم دیتے تھے، اور اپنے رب کے یہاں پسندیدہ تھے، معزز تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی قربانی، صبر، اللہ پر بھروسہ اور اطاعت کا مجھے اور آپ کو درس دیتی ہے۔ آپ کی قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ آپ کی تعمیر کردہ کعبہ کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو کسی بھی حال میں تسلیم کرنا چاہیے، اور حالات جیسے بھی ہو، پریشانیاں جیسی بھی ہو، صبر کرنا چاہیے۔ صبر ہی میں اصل کامیابی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے نصیحت درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔